نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صاد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، آج جو ہم نے تراویح کے اندر سورہ تلاوت کی ہے وہ سورہ اعراف ہے۔ اس کے اندر تقریباً 206 آیات ہیں اور یہ 8ویں سپارے کے نصف کے بعد سے شروع ہو کر تقریباً 9ویں سپارے کے ثلاثے پہ جا کر ختم ہوتی ہے، اور قرآن کریم کا پہلا سجدہ بھی اسی سورت کے اختتام پر ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت سے کی، اور اس کی انتہا بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے حق ہونے پر کی۔ اور اس کی ابتدا کے اندر ہی اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اعتراضات کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل کے اندر جو تنگی محسوس کی، اللہ کے نبی کی برات کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہ آپ کی طرف کتاب نازل کر دی گئی ہے، یہ تمام کے تمام احکام ہیں، اس میں تمام کے تمام جو معجزات یہ مانگتے ہیں، یہ سب سے بڑا معجزہ خود قرآن ہے، تو فلا یکن فی صدرک حرج، آپ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہ کریں۔ فی صدرک حرج لتنذر بہ، یہ آپ کو ڈرائیں گے، وذکریٰ للمؤمنین، آپ چاہیں اس سے قرآن سے ان کو ڈرائیں، اور یہ قرآن مومنین کے لیے نصیحت ہے، اور اسی کی اتباع کریں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے پیغام دیا کہ آپ اپنی امت کو یہ واضح پیغام پہنچا دیں۔ اب اگر یہ عمل کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے تو اس سے پہلے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اس سے پہلے بہت ساری بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور قائم کیا جائے گا میزان کل قیامت کے دن، اور یہ ہمیشہ کے لیے سن لو کہ یہ بات اللہ کی طرف سے اٹل ہے اور حق ہے کہ میزان قائم کیا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا پلڑا جھک گیا وہ حق پر ہے اور کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہوا میں اڑ گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، تو یہی لوگ خسارے والے ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جو بات بتا رہے ہیں اس پر عمل کر لیں، اپنی طرف سے اعتراضات اٹھانے کی تمہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر اللہ رب العزت اس واقعے کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، کہ ان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ پیدا کر دینے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام ملائک کو حکم دیا کہ ان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور ابلیس نے ان کے آگے سجدہ نہ کیا اور وہ مردودین میں سے ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو اے بنی انسان، اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بنی آدم کو یا بنی آدم کہہ کر 4 دفعہ مخاطب فرمایا، ایک ہی رکوع کے اندر تقریباً، کہ اے بنی آدم، اے بنی آدم، اے بنی آدم، اے بنی آدم۔ کیوں مخاطب کر کے فرمایا؟ کہ تمہارے ابا آدم اور تمہاری اماں حوا علیہ السلام کو اس شیطان مردود نے اپنی ضد، ہٹ درمی اور عناد کی وجہ سے جنت سے نکلوا کر گمراہ کیا۔ اس نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور دل میں خیالات پیدا کیے، اور ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر برغلا کر ان کو جنت سے نکال دیا، اور جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیج دیا گیا، اور ان کو اس حال میں دنیا کے اندر بھیجا گیا کہ ان کو ننگا دنیا میں بھیجا۔ کس وجہ سے؟ کہ صرف اور صرف شیطان کی ایک بات ماننے کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو اے بنی آدم، اللہ اتنا پیار کرتے ہیں انسانوں سے، اللہ بار بار مخاطب کر رہے ہیں، اے بنی آدم، اس شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اس کی باتوں کو نہ ماننا، اس نے تمہارے ماں باپ کو نہ چھوڑا، اس نے ان کو بھی جنت سے نکلوا دیا، اس لیے خود بھی راندہ درگاہ ہوا اور ان کو بھی جنت میں رہنے نہ دیا، اور ان کو بھی جنتی لباس سے محروم کر دیا، اور پھر دنیا کے اندر ویسے ہی لے کے آیا جیسے کہ اللہ رب العزت ایک بچے کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس کی بات کے پیچھے کبھی بھی نہ چلنا، اور ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھو، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے بنی آدم اللہ کے آگے ہمیشہ سجدہ ریز رہنا، اور اللہ کے لیے زینت اختیار کرنا اور اسراف نہ کرنا۔ اب یہاں پر ان آیات مبارکہ کے اندر 3 مرتبہ لباس کا لفظ لے کر آیا اللہ رب کہ لباس کو تم اپنی زندگیوں میں اپنانا۔ یہاں پر عورتوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لباس کا خاص خیال رکھنا، اور سب سے بہتر لباس وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ تقوی والا کیا لباس ہے؟ کہ ایک تو اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر لی جائے، اپنے دل کو اللہ کا خوف سے پورا بھر لیا جائے کہ اللہ کا خوف
دنیا کے اندر ہمیں نجات دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی نجات دے سکتا ہے۔ اور جو یورپ اور یہ لوگ مغرب زدہ لوگ یہ جو آوازیں لگا رہے ہیں، یہ جو ہمیں لباس سے محروم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہی بتانا چاہا ہے کہ یہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوئے اور یہ کبھی کامیاب ہو بھی نہیں سکتے۔ یہ شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں اور شیطان نے تمہارے ماں باپ کا لباس اتروا دیا تھا، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت یہاں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تقوی والا لباس یعنی اپنے اعمال کے لحاظ سے بھی اور اپنے ظاہری اعتبار سے بھی اس لباس کو اختیار کرو جس میں تقوی ہو، جس میں اللہ کا خوف۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ جہنم میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ اعراف کے اندر بیچ میں جنت میں رہیں گے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ ان جہنمیوں سے کہیں گے کہ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا، سچ پایا؟ تو یہ کہیں گے بالکل ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان کے درمیان حجاب ہوگا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور بعض لوگ اعراف پر بھی ہوں گے کہ وہ مومنین تو ہوں گے لیکن ان کے اعمال اس درجے کے نہیں ہوں گے کہ ان کو جنت کے اندر مقام دیا جاتا۔ تو اس اعراف کے مقام پر کچھ لوگ ہوں گے، وہ بھی ان سے مخاطب ہوں گے، اور پھر جہنمی لوگ کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ اے جنتیوں، جو اللہ نے تمہیں پانی میسر کیا ہے، جو اللہ نے تمہیں اپنے رزق میں سے چیزیں دی ہیں، تھوڑی سی ہماری طرف بھی بھیج۔ تو ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے کہ اللہ نے کافرین پر سب حرام کر دیا، جب تم نے اللہ کی بات دنیا کے اندر نہ مانی تو آج اس جگہ پر اعراف میں بھی اور جنت میں بھی تمہاری بات کوئی سننے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 6 انبیاء کرام کے قصے بتائے ہیں، اس لیے کہ یہ امت محمدیہ ان کے واقعات سے نصیحت پکڑ لے۔ سب سے پہلے ابو الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے ان نبی کو بھی نہ چھوڑا جس نے 950 سال اپنی امت کو خطاب کیا، اپنی امت کو دعوت دی، اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس نبی کو بھی نہ چھوڑا اور کہا کہ آپ گمراہی میں ہیں۔ قال الملأ انا لنراک فی ضلال مبین، پوری جماعت کہنے لگی کہ آپ کو ہم گمراہی میں پاتے ہیں۔ قال یا قوم، نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں گمراہی میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تم اس نصیحت کو پکڑ لو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اگر تم اس نصیحت کو نہیں پکڑو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عاد کا قصہ بیان کیا گیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کا قصہ بیان کیا گیا، ان کی طرف ان کے پیغمبر ہود کو بھیجا اللہ رب العزت نے کہ آپ ان کو سمجھائیں، تو ان کی امت نے ان کو کہا کہ آپ تو بیوقوف ہیں۔ قال الملأ الذین کفروا، وہ قوم جو کفر کر رہی تھی، اللہ کا انکار کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ تو بیوقوف ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ، انہوں نے کہا اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تو ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اللہ کا پیغام تم تک لایا ہوں اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا خیر خواہ ہوں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ آپ، ان کے پیغمبر نے ان کو کہا کہ اگر تم اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے فانتظروا، تو تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں کہ اللہ کا وعدہ یقیناً آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم سمود کا ذکر کیا کہ ان کی طرف اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو دلائل بھی دیے، براہین بھی دی، ساری کی ساری باتیں بتائیں، لیکن یہ ایمان نہیں لائے اور اپنے نبی سے معجزے کا انہوں نے سوال کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف وہ جو اونٹنی پہاڑ سے نکالی اور اس اونٹنی نے بچہ بھی جنم دیا، تو وہ اونٹنی ہی ان کے لیے ایک فتنہ بن کر رہ گئی، ان کے لیے ایک عذاب بن گئی کہ اب وہ اونٹنی جس دن پانی پینے جاتی تو وہ سارا کا سارا پانی پی جاتی، اور اس کی ہیبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایک عام اونٹنی نہیں تھی بلکہ وہ معجزے کی اونٹنی تھی، اس کی ہیبت دیکھ کر، اس کی حیت دیکھ کر ان کے سارے جانور بدک جاتے اور دور بھاگ جاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن مقرر کر دیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن ہمارے جانور پانی پیے گی۔ پھر اس کے بعد بھی اس اونٹنی کو یہ ہضم نہ کر سکے اور انہوں نے کچھ بدبختوں کو مقرر کیا کہ اس اونٹنی کو ذبح کر دو، فعقروها، تو انہوں نے ساروں نے اس کو مل کر ذبح کر دیا۔
اس عذاب کے اندر یہ لوگ سارے کے سارے لپیٹ میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ذکر کیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور ان لوگوں نے اپنے اندر مختلف قسم کی بیماریاں اور فسادات پیدا کیے ہوئے تھے، جس میں سے یہ تھا کہ اللہ کے وعدے کو بھی توڑتے تھے اور ناپ تول میں بھی کمی کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو پیغام دیا کہ آپ ناپ تول پورا کرو اور اپنے وعدوں کو اور عہد کو پورا کرو، لیکن انہوں نے وعدوں کو پورا نہ کیا تو اللہ نے ان کی پکڑ کر دی۔ اور یہاں تک کہ یہ جو نواں سپارہ شروع ہو رہا ہے، اس کے ابتدا میں انہوں نے اللہ رب العزت نے ان کے قول کو ذکر کیا، قال الملأ الذین استکبروا، ان کی وہ قوم میں سے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو کہا، لنخرجنک یا شعیب، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک، ہم تجھے بھی اپنی بستی سے نکالیں گے اور تیرے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی نکالیں گے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی توہین کی، اللہ نے ان کو پکڑ لیا اچانک سے، اللہ نے ان کو ڈرایا بھی، اللہ نے ان کو سمجھایا بھی، اچھی بات بھی بتائی، بری بات بھی بتائی، اچھے انداز سے بھی سمجھایا اور برے انداز سے ڈرا کر بھی سمجھایا، لیکن یہ نہ سمجھے تو پھر اللہ رب العزت نے ان سب کو پکڑ لیا۔ اور اللہ رب العزت اس کے بعد بتاتے ہیں کہ بہت سارے پیغمبر ہم نے دنیا میں بھیجے، ان کی قومیں ایمان لائیں، جو ان کو اللہ نے بخش دیا، جو ایمان نہ لائے تو ان کو کبھی رات کو عذاب آئے، کبھی دن کو عذاب آئے، یہ اللہ سے مکر کرنے والے تھے، جبکہ اللہ رب العزت کی تدبیروں کے آگے کسی کی تدبیر چلنے والی نہیں ہے۔ جب اللہ پکڑ کرتے ہیں تو سارا کا سارا جو تم معاملات بنائے ہوئے تو سب ڈھیر ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا کہ موسیٰ کو اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف بھیجا۔ یہ فرعون کی طرف بھیجنا یہ اس وقت تھا کہ ان کی بنی اسرائیل قوم جو ہے یہ اس وقت رہتی تھی جب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ سارے کے سارے مصر ادھر چلے گئے تھے تو وہاں رہتے تھے۔ اس وقت ان کے گزر جانے کے بعد ان کو قحط سالی نے گھیر لیا تو یہ سارے کے سارے یہاں آ گئے۔ پھر یہاں آ کر انہوں نے فرعونیوں نے اور قبطیوں نے ان کو ساروں کو باندھی اور غلام بنا لیا اور سارے غلامی کی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے کہیں کہ ان کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ فرعون نے یہ بات نہ مانی کہ میں ان کو تمہارے ساتھ کیوں بھیج دوں، اور مقابلے بازی پر آ گیا کہ تم اللہ کے نبی ہو، کیا تمہارے پاس بات ہے اور کیا تمہارے پاس دلیل ہے، کیا تمہارے پاس معجزہ ہے، تم مجھے دکھاؤ کہ تم کون سے اللہ کے نبی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جو ہاتھ میں تھی، اللہ نے وحی کی القاء کیا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پھینک دیں تو یہی اژدھا بن جائے گی، یہی اس کے لیے معجزہ بن جائے گی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دوسرے نمبر پر معجزہ یہ دیا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل سے اس کے سامنے نکالیں تو یہ ہاتھ جو ہے آپ کا ایسا چمکے گا، ایسا سفید ہو جائے گا کہ چاند اور سورج اور دنیا میں جتنی روشنی ہے سب اس کے آگے ماند پڑ جائے گی۔ دو معجزے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھائے لیکن وہ ایمان نہ لایا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو نیچے پھینکا اور اژدھے کی شکل جب اس نے اختیار کی تو یہ فوراً سے اپنے تخت پر چھلانگ لگا کر نیچے اتر گیا اور ڈرنے لگا، اور پھر اس نے ایک تدبیر کی کہ اپنے جادوگروں کو بلایا۔ اب اس کو یہ خوف تھا کہ پوری کی پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پر یقین کر کے ان پر ایمان لے آئے گی اور میرے پاس سے چلے جائیں گی، تو اس نے تدبیر کیا بنائی، مکر کیا، اپنے سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے اور ایک جادو کی وجہ سے تم اس کی طرف جا رہے ہو۔ تو اس نے جادوگروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ تم اس کے جادو کو اپنے سے نیچے کر کر دکھاؤ۔ بہت سارے جادوگر جمع ہو گئے، میدان سجا لیا گیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور سارے کے سارے جادوگر بھی آ گئے اور جادوگروں سے کہا کہ بھائی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنا لاٹھیاں پہلے پھینکتے ہو یا میں پھینکوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ پھینکیں۔ انہوں نے کہا بل القوا، آپ لوگ پھینکو۔ فاذا حبالهم فعصیهم یخیل الیہ من سحرهم، تو یہ ایک آیت قرآن کریم میں 16ویں سپارے میں اللہ نے اس کو تعبیر کیا کہ لوگوں کے خیال میں وہ رسیاں سانپ بن گئے تھے، اصلاً سانپ نہیں تھے بلکہ انہوں نے لوگوں کی نظر پر جادو کیا اور وہ رسیاں ان کو سانپ کی صورت میں دکھائی دینے لگی۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پھینکا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، جب انہوں نے وہ لاٹھیاں رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو وہ ایک بڑا اژدہا بن کے آ گیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ایک لقمے کے اندر اس نے ان سارے سانپوں کو نگل دیا۔ تو یہ سارے جادوگر جو بیٹھے تھے
وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ سامنے جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں یہ کوئی جادو وادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو گئے اور ایمان لے کر آ گئے۔ پھر فرعون نے تدبیر کی اور کہا کہ تو نے ان کو سکھایا ہے اور تو نے ہی ان کو جمع کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک تماشا ہو جائے کہ تیرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایمان لانے والے ہیں، اور اس نے ڈرایا ان جادوگروں کو کہ تم باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ سچ کہنے والا ہے اور سچ کی طرف بلانے والا ہے، ہم اس کی دعوت سے پھرنے والے نہیں۔ پھر اس کے بعد اسی قوم بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں ایک بزرگ شخص تھے بلعام بن باعورہ، ان کو اللہ رب العزت نے اسم اعظم عطا فرمایا، اور جو وہ دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا، اللہ نے بڑا ان کو منصب عطا فرمایا، جو دعا کرتے وہ قبول ہو جاتی۔ اب لوگوں نے ان کے پاس جا کر دعائیں کرانا شروع کی اپنے اپنے خیالات کے مطابق، لیکن جب ان کو پتہ لگا فرعونیوں کو تو انہوں نے بھی اس کو پکڑ لیا اور مختلف قسم کی جال سازیاں کی۔ تمہیں ہم یہ دے دیں گے، تمہیں فلاں نعمت دیں گے، تمہیں فلاں نعمت دے دیں گے، اور اس سے طرح طرح کے الفاظ کہہ کر، طرح طرح کے لالے لپے کر کر، طرح طرح کی ملمہ سازیاں کر کر اس سے وہ الفاظ نکلوائے جو اللہ نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی زبان کو لٹکا دیا اور بڑا کر دیا، اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا فرما دیا، اس وجہ سے کہ جو اللہ نے علم دیا تھا اس علم کے ذریعے تقوی اختیار کرنا تھا، اللہ کا خوف اختیار کرنا تھا، اس علم کو اللہ کے کہے کے مطابق خرچ کرنا تھا۔ جب علم کو اللہ کے کہے کے مطابق خرچ نہ کیا تو اس علم کی اور اس علم والوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ علم والا خود شیطان تھا کہ وہ اس ملائکوں کا سردار تھا، اس سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں تھا۔ جب علم کی بات آتی ہے تو علم کے ساتھ تقوی ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کا خوف ہونا بہت ضروری ہے، اس علم کو اللہ کے کہے کے مطابق دنیا میں لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر اس کو اللہ کے کہے کے مطابق خرچ نہیں کیا تو جس طرح شیطان راندہ درگاہ کیا گیا، دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کے علم کو اللہ کے کہے کے مطابق خرچ نہیں کرتے تو اللہ ان کو بھی ایسے ہی دھتکار دیتے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ عہد الست اس کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ رب العزت نے ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کے تمام انسان جو پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک پیدا ہونے والے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، تو اللہ رب العزت نے ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کے وہ ساری کی ساری انسانیت کو ایک میدان میں جمع کیا، اور اللہ رب العزت نے سب سے وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ساری کی ساری انسانیت نے کہا اللہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں روحانیت میں بہت زیادہ اونچے درجے کے تھے، آج بھی جو چاروں سلسلے چل رہے ہیں روحانیت کے وہ انہی سے شروع ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ اللہ نے ایسا وعدہ لیا اور ہم سب نے اس کے اوپر لبیک کہا تھا۔ تو پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب تم نے اللہ رب العزت کے وعدے کے آگے کہہ دیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو پھر دنیا میں طرح طرح کے رب کیوں بنائے پھرتے ہیں؟ پھر ایک ہی اللہ کے آگے جھکو، ایک ہی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، ایک ہی اللہ کی ماننے والے بن جاؤ، ایک اللہ کے نبی کی بات کے اوپر آ جاؤ تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اگر اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ قرآن کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں، علماء کی صورت میں، احادیث کی صورت میں یہ جو علم جمع کیا ہے یہ ہماری ہدایت کا سامان ہے۔ اگر ہم اس سے ہدایت لیتے ہیں تو ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، اگر ہم ہدایت نہیں لیتے تو ہم ہدایت سے بہت دور چلے جائیں گے اور گمراہیوں میں پڑ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ جتنے جنات اور انسان ہیں کہ ان کے یہ دین کی بات سمجھ نہیں آتی، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس دل تو ہے لیکن سمجھ نہیں ہے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن سننے کے قابل نہیں ہیں۔ کیا ان کی آنکھیں نہیں دیکھتی؟ حق کو ان کی آنکھیں نہیں دیکھتی۔ ان کے دل کیا نہیں سمجھتے؟ ان کے دل حق کی بات کو نہیں سمجھتے۔ اور ان کے کان کس بات کو نہیں سنتے؟ ان کے کان حق بات کو نہیں سنتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں کہ جس طریقے سے جانوروں کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کیا
اور کپڑے کے بغیر پیدا کیا، اللہ نے ان کو بھی کپڑوں کے بغیر پیدا کیا۔ اب ان کو کپڑے تو دے دیے ہیں، لیکن یہ اس بات سے پھرنے والے نہیں ہیں کہ اپنی بات پر جمے رہتے ہیں اور اللہ کے علم کو اختیار نہیں کرتے۔ جس طریقے سے جانور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ہوئے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں کہ اللہ نے ان کو عقل سلیم عطا فرمائی اور اتنے سارے دلائل ان کے سامنے موجود ہیں کہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں، سنستدرجہم، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، من حیث لا یعلمون، ان کو علم بھی نہیں ہوتا یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ اپنی عیاشیوں میں مگن ہوتے ہیں، عیاشیوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم پکڑ کرتے ہیں، اِنَّ کَیدِی مَتِین، ہم بہت سخت پکڑ کرنے والے۔ پھر قیامت کے بارے میں یہ لوگ سوال کیا کرتے تھے، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قل انما علمها عند ربی، اس کا وقت تو اللہ، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها، یہ اپنے وقت سے آگے پیچھے ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں پھر دوبارہ وہی حقانیت قرآن کے اوپر دلائل قائم کیے اور قرآن کی عظمت کو بیان کیا، جس طریقے سے اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو کان لگا کر سنا جائے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور اس کے آگے خاموش ہو جاؤ، اپنے کلام نہ کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اللہ رب العزت سے نصیحت حاصل کرو، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو آپ اکیلے میں بھی پڑھو، اکیلے میں بھی اس سے نصیحت حاصل کرو، لوگوں کے مجمع میں بھی اس سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ وہ کتاب ہے جو تمہیں دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دینے کے لیے کافی ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تم اس کو تھام کر رکھو گے، نہیں عن المنکر کرتے رہو گے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہو گے اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو گے، جب تک تم کامیاب رہو گے۔ اللہ کے نبی کو بھی یہی حکم تھا، خذ العفو، معافی کو پکڑ کر رکھو کہ اپنے اندر درگزر سے کام لو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، خذ العفو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دو، برائی سے ان کو روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جو مصیبتیں یہ تم کو پریشانیاں دیتے ہیں اس پر صبر کرو، باقی اللہ رب العزت تمہیں اس قرآن کی دعوت دینے کے لیے بھیجتا ہے، اس پر عمل کرانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی اس پر ڈال دیں کہ آپ عمل کریں، بلکہ آپ بات پہنچا دیں، بات پہنچا دینا آپ کا حق ہے، عمل کروانا آپ کا حق نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن جو باتیں ہمیں بتاتا ہے اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ جو واقعات بتائے جاتے ہیں، یہ انبیاء کے قصے اور کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں، یہ صرف قصے اور کہانیوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اگر یہ گناہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی سزا ہے۔ البتہ ہمارے نبی کی عظمت کی وجہ سے، ہمارے نبی کی فضیلت کی وجہ سے، ہمارے نبی کی رحمت کی وجہ سے ہم لوگوں پر اکٹھا عذاب اور ان برائیوں کی صورت میں عذاب نہیں آتے کہ اللہ کے نبی سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی قوم کو ہلاک نہیں کریں گے۔ ورنہ دیکھا جائے تو شعیب علیہ السلام کی قوم تو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، آج ہم بھی کر رہے ہیں، اللہ کے وعدوں کو ہم بھی توڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو ہم بھی نہیں مان رہے، اور اللہ کے نبی کے مخالف باتیں کرنے والے کتنے ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہمارے علاوہ بھی یہود اور نصارہ بھی موجود ہیں، مشرکین بھی موجود ہیں، لادین قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، ملحد قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کے نبی کے مخالف باتیں کر رہے ہیں۔ تو کامیابی اللہ کے نبی کے دین میں ہے اور اس طریقے میں ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ ہمارے یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں یا اللہ قرآن کو نواز دے، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو یا اللہ قرآن کے لیے یا اللہ معین فرما دے، یا اللہ قرآن کی سمجھ کے لیے ہم سب کو مقرر فرما دے، یا اللہ قرآن کی ہدایت پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ تیرے نبی کے طریقے پر ہم سب کو چلا دے، یا اللہ صحابہ کے طریقے پر ہم سب کو چلا دے، یا اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ سب کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔